السرور علق الروح بربك واملأ الأرجاء. للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص. خالص دین، کوئی شراکت نہیں، کسی اور کی اطاعت نہیں، خالص اللہ کی اطاعت. اور عبادت کا جو تصور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ سید ابو الاعلیٰ نے اس کی ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ اس کے احکام کی بے چون و چرا اطاعت اور اس کے قانون شرعی کی برضا و رغبت پیروی اور اس کے امر و نہی کی دل و جان سے فرما برداری کا نام عبادت ہے. اور دین کا مطلب ہم نے جو سمجھا تھا، غلبہ و اقتدار، مالکانہ اور حاکمانہ تصرف، سیاست و فرما روائی اور دوسروں پر اپنا فیصلہ نافذ کرنا، اور اطاعت اور غلامی بھی دین کا مطلب ہے، اور وہ طریقہ بھی جس پر انسان چلتا ہے. یہ تینوں مطلب ہم نے پچھلی دفعہ سمجھے تھے، اور ہم نے خاص طور پر اس آیت کو سمجھا تھا جو آیت نمبر 3 ہے، کہ وہ بنا لیتے ہیں دوسروں کو اپنا ولی. اور کیا کہتے ہیں جب وہ دوسروں کو ولی بناتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، کہ ہم تو صرف اس لیے ان کی عبادت کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اور یہ وہ طبقہ ہے جو مذہب کے نام پر جس نے دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ بنا لیا ہوا ہے، اور انسانوں کو شفاعت کے اعتبار سے اور دنیا کے اندر اللہ کے قریب ہونے کے مختلف طریقے بنانے کے لحاظ سے ایک بہت بڑا دنیا کے اندر ایک سیٹ اپ ہے جو ان دوسرے لوگوں نے بنایا ہوا ہے. اور اللہ نے کہا کہ اللہ فیصلہ کر دے گا. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، یعنی پھر جب وہ عقیدہ شفاعت میں ان کے گڑبڑ ہوئی اور اللہ کے قریب، اب یہ لوگ کون ہیں؟ ہم نے پچھلی دفعہ ان کو سمجھا تھا کہ اللہ کے قریب ہی ہونا چاہتے ہیں، مگر رانگ پیسج سے، غلط راستے سے یہ ادھر کو جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ایک ہی جان سے جوڑا بنایا، اور زمین و آسمان کا ایک بڑی سلطنت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا. اور پھر میرے اور آپ کے بارے میں بھی پہلے رکوع میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ تین پردوں کے اندر ہمیں رکھتا ہے اور اس میں پیدا کرتا ہے اور ہماری شکلیں بناتا ہے. اتنا بڑا سیٹ اپ بنانے والا اللہ، کیا اس نے میری اور آپ کی زندگی کی ہدایت کے لیے کوئی نظام نہیں بنایا ہوگا؟ خاندان تو چل رہے ہیں، ایک خاندان سے اگلا خاندان وجود میں آتا ہے، اور پھر اگلے سے اگلا خاندان اور اگلے سے اگلا خاندان، یعنی آدم علیہ السلام سے ایک نظام چلا آ رہا ہے، خاندان برادریاں بن رہی ہیں. تو مجھے بتائیں، ہدایت کا کوئی نظام اللہ نے نہیں بنایا ہونا تھا؟ تو ہدایت کا نظام بھی اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے رسول بھیجے، رسولوں نے آگے لوگوں کو سکھایا، بتایا، اور پھر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آگے لوگوں کو بتانے کھڑے ہو گئے. تو یہ جو ہے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا کردار ہی اصل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور پھر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے کفر سے راضی نہیں ہے. پچھلی دفعہ اس کو بھی ہم نے سمجھا، کفر پہ راضی نہیں ہے، لیکن اجازت ہوگی آپ کو اس دنیا میں، چاہے تو کفر کریں، چاہے تو چوری کریں، پوری طرح شرک کے اوپر زندگی گزار جائیں، کوئی آپ کو اس کے اوپر نہیں پوچھے گا. راضی کس پر ہے؟ راضی وہ اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر لینے پہ ہوگا. تو رضا اور مشیت، فرق کیا ہے دونوں میں؟ مشیت یہ ہے کہ زمین پہ اگر کوئی چوری کرنا چاہے، کچھ کرنا چاہے، تو زمین کے تمام حالات، اسباب جو ہیں وہ اس کو اس کی اجازت دیں گے اور وہ چوری کرے گا. اور ہم کہتے ہیں کوئی زمین نہیں پھٹی، کچھ بھی نہیں ہوا. اتنے بڑے قتل کے واقعات، اتنے خوفناک واقعات ہو جاتے ہیں، انسان سوچتا ہے اس کے بعد تو شاید زمین پھٹ پڑے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ دنیا امتحان دہ ہے، اور اصل جو اعمال کے بدلے ہیں وہ تو قیامت کے دن جا کے دینے ہیں. اس لیے کہا کہ تم خود اپنے ایمان کی فکر کرو اور اللہ کی رضا پہ چلنے کا عہد کرو، کیونکہ کوئی ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی جان نے کسی دوسری جان کا بوجھ اپنے اوپر نہیں اٹھانا. یعنی جو کچھ ہمیں کوئی بتائے گا ہم اس پہ عمل کرنے کے البتہ خود ہی ذمہ دار ہوں گے. کوئی ہمیں صحیح راستے کی طرف بلائے، کوئی ہمیں غلط راستے کی طرف بلائے. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو نقشے کھینچ دیے. ایک وہ جس کو جب تکلیف پہنچتی ہے
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ تو کیا کرتا ہے دعا ربہ منیبا الیہ، یعنی مصیبت کے وقت صرف اللہ کو پکارتا ہے، اور جب وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اور پھر اس مصیبت کے دور کرنے میں وہ دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، اس کو جو اللہ نے دو کردار، امن ہوا قانت آناء اللیل، اب ایک کردار وہ ہے جو آگے پیچھے سے کوئی نہیں اللہ یاد ہوتا، لیکن جب ذرا مشکل آ پڑی پھر نماز بھی پڑھ لی، پھر صدقہ بھی دے دیا، پھر نفل بھی پڑھ لیے، لیکن باقی ساری زندگی اللہ کے خلاف گزار رہا ہے۔ لیکن ایک ہے جو زندگی گزار رہا ہے، پہلی صفت ہے اس کی کہ وہ قانت ہے، وہ فرما بردار ہے، پھر وہ رات کو کھڑے رہتا ہے، سجدہ کرنے والا ہے، اور اللہ کے آگے جواب دہی سے یعنی آخرت کے خیال سے ڈرتا ہے، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ تو اللہ نے کہا علم والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں ہم نے یہ سمجھا تھا علم والا کون ہے؟ وہ جو ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے، چاہے اس نے جتنی مرضی تفسیریں پڑھی ہوں، جتنے مرضی دورہ قرآن کیا ہوں، مگر اپنے عمل میں وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، آخرت کے آگے جواب دہی کا احساس رکھتا ہے، اور عملاً اللہ کے آگے عبادت کے لیے کھڑا رہنے والا، اور اللہ ہی کا ہر زندگی کے ہر شعبے میں فرما بردار۔ اور ایک وہ جو کبھی کسی وقت اللہ کو پکارتا ہے، تو وہ جو کبھی کسی وقت پکارتا ہے نا، وہ علم والا ہی نہیں ہے دراصل۔ یہ دو جو اللہ تعالیٰ نے پیٹرن ہمارے سامنے رکھے۔ اب دیکھیں علم کی ایک سطح ہوتی ہے، علم کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ تک، چونکہ اگلا رکوع اب ہم نے پڑھنا ہے، تو پی ایچ ڈی تک جانے کے لیے آپ کو پہلے نرسری پڑھنی پڑتی ہے نا، پھر آپ کلاس 1 میں آتے ہیں، پھر 2 میں آتے ہیں، پھر 3 میں، پھر آپ میٹرک پاس کرتے ہیں، پھر آپ گریجویشن کرتے ہیں، پھر ماسٹرز کرتے ہیں، اور پھر آپ ایک ڈاکٹریٹ لیول تک جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی نرسری کا آغاز اسے کریں گے نا، امن ہوا قانت، یہ بالکل نرسری لیول ہے، یوں سمجھیں آپ۔ یہاں سے آپ نے صحیح انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے لیا، صحیح انسٹیٹیوشن جوائن کر لیا۔ بالله تنهمر السعادة في الصدور، زد من الرحمن قربا كي يعانقك السرور.